بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شعبان الشہر ورمضان الشہر اللہ. محترم سامعین اور معزز حاضرین جلسہ اور میرے پیارے اساتذہ اور دور دراز سے آنے والے سب پیارے مہمانان کرام، آج کے اس نورانی مبارک جلسے میں ماہ شعبان اور اس کی مبارک رات شب برات کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتی ہوں. محترم حضرات، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. محترم حضرات، یہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے. یہی مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. یہی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے. یہی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کی جائے، کوئی روزی مانگنے والا ہے اسے روزی دی جائے، کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا ہے اسے نجات عطا کی جائے. محترم حضرات، اس مبارک رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد انسانوں کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بے شمار لوگوں کو نجات ملتی ہے. اس مبارک رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا پانی برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کون سی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. الگڑھ سال بھر کے بجٹ منظوری اس مبارک رات میں دے دی جاتی ہے. محترم حضرات، اس مبارک رات میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. حقیقت میں یہ رات نیکی کمانے کی مبارک رات ہے. وہ لوگ جو اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے ضرورتوں کو سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو سوال پورا فرماتا ہے. محترم حضرات، شب برات کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ ایک فضیلت عبادت کی رات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، قبرستان جاتے تھے، مردے کے لیے دعا مغفرت کرتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ نے سنا. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں عبادت کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں گناہ کے کام کرتے ہیں. کہیں دیکھو تو آتش بازی ہوتی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو ضرورتوں سے سجایا جاتا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جاتا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شب برات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، گناہوں سے مغفرت طلب کرے. آخر میں ایک شعر پڑھ کر میری تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تسمیم بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانیہ بہن، تسمیم بہن، آپ خیریت و عافیت سے ہیں؟ میں آپ کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت کے ساتھ دینی ماحول میں زندگی گزار رہی ہوں. لیکن تسمیم بہن، آپ صبح صبح برقع اور اسکاری پہن کر کہاں جا رہی ہیں؟ میں اپنی مسجد کے مکتب میں اپنے استاد محترم سے قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں. لیکن اس طرح بند گھر میں برقع اور اسکاری پہن کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فیشن کے کپڑے پہن کر بند سنور کر جانے میں کیا حرج ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. ثانیہ بہن، آپ مسلمان ہو کر یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟
معلوم ہوتا ہے آپ کو آزاد مغربی تہذیب اور غیر اسلامی سماج نے متاثر کر رکھا ہے۔ لیکن تسمیم بہن، آپ جس پردہ کو پسند کرتی ہیں، جس فیشن بناؤ سنگار کو ناپسند کرتی ہیں، اس کو قرآن اور حدیث میں کہاں پر برا کہا گیا ہے؟ میں نے تو کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں سنا۔ ثانیہ بہن، افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، ورنہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عورتوں کو پردہ اور سادگی کا حکم فرمایا ہے اور فیشن پرستی سے منع فرمایا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ ڈالے رکھے اپنے اوپر اپنی چادریں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ: اور عورتیں اپنے پیروں کو زور سے نہ رکھیں کہ کہیں ان کی زیب اور زینت اور بنا سنگار معلوم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اس نیت سے بنے سورے اور میک اپ کرے، اچھے کپڑے پہنے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو، تو قیامت کے دن اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی سزا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی کہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چل رہی ہے کہ سب سے اچھی عورت کون ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو پردے کا خوب اہتمام کرے اور کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور نہ کسی غیر محرم مرد کو موقع دے۔ تسمیم بہن، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہو رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے پردہ اور برقع کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتا کر مجھ پر احسان کیا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے یہاں کی بہنیں اور عورتیں دکانوں اور بازاروں میں جا کر غیر محرم مردوں یعنی منیاروں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہے، کیا اس بات کی اسلام میں اجازت ہے؟ ثانیہ بہن، کسی غیر محرم مرد کو کسی اجنبی مرد عورت کا ہاتھ پکڑنا یا کسی دوسرا حصہ چھونا عورتوں کو اجازت دینا سخت ضرورت کے آرام ہے، کیونکہ وہ منیاروں مرد سے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنوانا سخت ضرورت میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنوا سکتی ہے اور کسی تجربہ کار عورت سے بھی پہنوا سکتی ہے، اس لیے منیاروں مرد سے چوڑیاں پہنوانا ناجائز اور گناہ ہے۔ تسمیم بہن، آپ نے پردہ اور برقع کے بارے میں بڑی اچھی اسلامی باتیں بتا کر مجھ پر احسان کیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کل سے برقع اور اسکارف کا اہتمام کر کے آپ کے ساتھ مکتب میں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے آیا کروں گی۔ تو رخصت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں بیٹیوں نے مکالمہ۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، میں خطا ہی خطا، تو ہے حرام انوار وعدے ہوئے، تو ہے حرام انوار وعدے ہوئے، میں درودوں کی دستار وعدے ہوئے، میں درودوں کی دستار وعدے ہوئے،
کعبہ عشق تو میں تیری چاروں سو، کعبہ عشق تو میں تیری چاروں سو، تو اثر میں دعا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتہ وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتہ وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید الفطر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ محترم سامعین اور معزز حاضرین جلسہ اور میرے پیارے اساتذہ اور دور دراز سے آنے والے سبھی مہمانان اکرام، رمضان کا مقدس مہینہ گزر چکا ہے، بادہ معرفت کے طلبگاروں نے جی بھر کر لطف اٹھایا۔ آج عید کا دن ہے، آج ہم جتنی بھی خوشی منائے کم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سرزمین پر جو بھی آیا اس نے سال میں ایسے ایام ضرور چن لیے جن میں وہ مسرت کا اظہار کر سکے، اس میں کسی قوم قبیلہ خاندان کی تخصیص نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے 2 دن چن دیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن مقرر فرمائے ہیں، تم ان میں خوشی منایا کرو، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے مبارک دن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ترجمہ ہر قوم کے لیے بلا شبہ آج خوشی کا دن ہے، آج کے دن ہماری عید ہے۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ عود سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، چونکہ یہ دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے اس لیے اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ عید یا تہوار کیسے منایا جائے اس میں ہم سارے جہاں سے الگ ہیں۔ عید کے دن وہ طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں کہ خدا کی پناہ عیسائی کرسمس کے دن لہو والعام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دن اس طرح گزرتا ہے کہ شاعر کا یہ کہنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے، وہاں ہر گناہ ثواب ہے۔ آج آپ اپنے برادر وطن کے تہواروں کے رسوم و رواج پر ایک نگاہ ڈال لیں تو آپ خود ہی کہہ دیں گے کہ اسلام اس طرز سے تہوار منانے کا سخت مخالف ہے۔ مسلمانوں کی عید میں نہ کھیل ہے، نہ راگ رنگ، نہ ہنگامہ آرائی، یہاں تو تسبیح و تحلیل ہے، اچھے ملبوسات ہیں، گلے ملنے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے۔ عید کا دن امیر و غریب سب کے لیے مسرت کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار غریبوں کو عید کی صبح ہوتے ہی یا اس سے قبل دے دے، اگر وہ نہیں دیتا تو سخت گناہگار ہوتا ہے۔ آئے ہم عام طور سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صدقہ فطر 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ آئے ہم اور آپ بھی عید کی شادمانیوں میں حصہ لے، لیکن یاد رکھیں عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، باقی جو لوگ بلا عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے آج کا دن ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔